ہمارا آج کا ناول ایک اچھی انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ اس کا سٹارٹ مجھے بہت انٹرسٹنگ لگا، مجھے اس کا اینڈ بہت انٹرسٹنگ لگا، لیکن بیچ میں کیونکہ ایکچوئل سٹوری نہیں پتہ تھی، ابھی سسپینس ریویل نہیں ہوئے تھے، تو کافی سارے کویشچنز میرے مائنڈ میں آ رہے تھے۔ میں ریڈ تو کرتی جا رہی تھی بٹ کافی لوپ ہولز لگے کیونکہ ہمیں ایکچوئل فیکٹس نہیں پتہ تھے۔ پھر جب آہستہ آہستہ سٹوری ریویل ہونا شروع ہوئی تو پھر کافی چیزیں جسٹیفائی ہو گئیں، چیزیں سمجھ آ گئیں، کوئی ایک دو لوپ ہولز کے علاوہ باقی اوور آل اٹ واز اوکے ناول، اچھا تھا ان فیکٹ۔ اور اگر میں تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں ناول جنرے، تو ہیروئن بڑے اثر و رسوخ والی فیملی سے بلانگ کرتی ہے، اس کے فادر بھی پولیٹیشین ہوتے ہیں، اس کا بھائی بھی پولیٹیشین ہوتا ہے۔ ہیروئن کی ایک بیسٹ فرینڈ ہوتی ہے اور بیسٹ فرینڈ اس کو کہتی ہے کہ میں تمہیں اپنی بھابھی بنانا چاہتی ہوں، اور پھر یہ بھی اس کو مذاق سے کہہ دیتی ہے اور میں بھی تمہیں اپنی بھابھی بنانا چاہتی ہوں۔ تو اس کی بیسٹ فرینڈ اس کو کہتی نہیں، مجھے تمہارا بھائی نہیں پسند، بہت کرپٹ ہوتے ہیں پولیٹیشین اینڈ آل دیٹ۔ ایسے میں ان دونوں کی لڑائی ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی بیسٹ فرینڈ اس کے بھائی کو برا کہہ دیتی ہے۔ اب آگے اسٹوری میں کس کس طرح کے ٹوسٹ اینڈ ٹرنز آئیں گے، اس کی اس بہن کی مرڈر ہو جاتا ہے، کیوں ہوتا ہے، کون کرتا ہے، اور اس میں گرلز اسمگلنگ بھی انوالو ہے ناول کے اندر، اور جو ہیومن آرگنز ہوتے ہیں ان کی اسمگلنگ بھی ہے۔ تو اس طرح کا یہ کچھ ناول ہے۔ اوور آل ایک اچھا ناول ہے ود ہیپی اینڈنگ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ کڈنیپنگ پہ بھی بیس کرتا ہے بٹ کڈنیپنگ اتنا ایک کی کڈنیپنگ سیریس والی ہوتی ہے، جبکہ دوسری ایکچولی میں ہیرو اور ہیروئن والی جو کڈنیپنگ ہے وہ تھوڑی لائٹ سی ہوتی ہے۔ اوور آل اٹ واز اے گڈ ناول۔ سو لیٹس اسٹارٹ اٹ۔ اس کے دونوں ہاتھ خون سے لال ہو گئے تھے، اس کے سامنے وہ وجود آخری سانسیں لے رہا تھا۔ نہیں تانیہ، آنکھیں کھولو پلیز، وہ تڑپتے ہوئے بولا تھا۔ تانیہ کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ بھائی، اس نے اپنے سامنے بیٹھے اپنے جان سے عزیز بھائی کو دیکھا جس نے ساری زندگی اسے بالکل شہزادیوں کی طرح رکھا تھا۔ اسے بچا لیں، ایک دوسری تانیہ کو تباہ ہونے سے بچا لیں، وہ اکھڑی سانسوں کے دوران بمشکل کہہ سکی۔ کچھ نہیں بولو، بس ایمبولینس آ رہی ہے، میں تمہیں ہاسپٹل لے کے جاؤں گا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جنہیں وہ اپنے ہاتھ کی پشت سے رگڑتے ہوئے صاف کر رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ خون سے رنگے ہوئے تھے۔ تانیہ کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ نہیں بھائی، میرا وقت آ گیا ہے، پلیز آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ میرے جانے کے بعد آپ اس کی حفاظت کریں گے نا بھائی، پلیز، آپ ایک دوسری تانیہ کی زندگی تباہ نہیں ہونے دیں گے، وہ تڑپتی ہوئی چیخی تھی۔ اس کی قمیض کا دامن بہت تیزی سے سرخ ہو رہا تھا، اس کے سامنے بیٹھے اس بھائی کا دل بند ہو رہا تھا۔ اچھا بتاؤ مجھے، کس کی بات کر رہی ہو؟ اس نے تانیہ کو باتوں میں لگا کے اس کا دھیان بھٹکانا چاہا۔ وہ میری دوست، وہ بہت مشکل، اتنا ہی کہہ سکی۔ کون ہے وہ تانیہ؟ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ اس کے بھائی نے اس کا گال تھپتھپایا۔ بھائی، اسے بچا لیں، وہ اسے تباہ کر دیں گے، وہ اس کا وہی حال کریں گے جو انہوں نے میرا حال کیا، بلکہ وہ اس سے بھی بدتر حال کریں گے۔ آپ اسے بچا سکتے ہیں، میں جانتی ہوں، وہ میری دوست ہے۔ تانیہ کا سانس اکھڑنے لگا تھا، آنکھیں بند ہو رہی تھیں، اس کے چہرے کا سارا خون نچڑ گیا تھا، چہرہ حد سے زیادہ سفید ہو گیا تھا اور اس شخص کو اپنی جان ہتھیلیوں سے نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تانیہ، جس نے بھی یہ کیا ہے اسے جان سے مار دوں گا۔ وہ اپنی آنکھوں کی نمی سختی سے رگڑتے ہوئے اس بار بہت مضبوطی سے بولا تھا۔ آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ تانیہ کے سارے جسم میں تکلیف کی لہریں اٹھ رہی تھیں، اس کے زخم کے مقام سے خون نکلتا جا رہا تھا۔ وہ بہت مشکل تھوڑا سا اوپر اٹھی، پھر اس نے اپنے بھائی کے کان کے پاس جھکنا چاہا۔ بھائی، اسے بچا لیں۔ کون ہے وہ؟ اگلے ہی پل سوال ہوا۔ رمائسہ ہاشمی۔ اتنا کہتے ہوئے تانیہ کی سانسیں اٹکنے لگیں۔ تانیہ آنکھیں کھولو، وہ چلایا تھا۔ تانیہ کے چہرے پہ ایک زخمی سی مسکراہٹ اپنی جھلک دکھا کے غائب ہو گئی۔ آپ دنیا کے سب سے اچھے بھائی ہیں، خدا آپ جیسا بھائی ہر لڑکی کو عطا کرے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ پھر اس کے بعد اس کا جسم ساکت ہو گیا، وہ اپنے بھائی کی باہوں میں ہی جھول گئی تھی۔ تانیہ، آنکھیں کھولو، تانیہ، آنکھیں کھولو نا پلیز، وہ چلایا تھا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ بے بسی سے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑا۔ وہ درد کی شدت سے چلایا تھا، میں تمہارے قاتلوں کو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ ان لوگوں کے لیے آسمان زمین تنگ نہ کیا تو میں بھی تمہارا بھائی نہیں تانیہ، میری جان، میرا تم سے وعدہ ہے،
درد کی شدت سے اس نے خود سے وعدہ کیا۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ سب کچھ تہس نہس کر دے گا۔ وہ اب اس کے ساکت ہوتے وجود کو اپنی باہوں میں لیے زمین سے اٹھا، پھر اس کے ماتھے پہ لب رکھے اور پھر اس سنسان کھنڈر سے باہر نکلتا چلا گیا۔ وہ ببل چباتی ہوئی کینٹین میں داخل ہوئی، پھر کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھ گئی۔ زارا اور مائرا نے مسکراہٹ ضبط کی، مگر سارا تو جلے ہوئے کوئلے کی مانند دہکتی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا کہ کیا ماجرا ہے۔ زارا نے مسکراہٹ دکھائی اور وہ سمجھ گئی کہ کیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کچھ کہتی سارا پھٹ ہی پڑی تھی۔ یاد آ گیا میڈم آپ کو کہ آج یونیورسٹی بھی جانا ہے؟ سارا کی بات سنتے ہوئے رمائسا مسکرا پڑی۔ سوری یار، گھر میں فنکشن تھا تو بس اس لیے 2-4 چھٹیاں ایکسٹرا ہو گئیں۔ اس کی بات سنتے زارا اور مائرا کے کہے بے ساختہ تھے اور سارا مزید ہائے 2-4 چھٹیاں ایکسٹرا؟ تم پورے 2 ہفتے بعد آئی ہو؟ تمہارے بھائی کی شادی تھی یا پھر کوئی سوگ تھا جو 2 ہفتوں تک تم نے یونیورسٹی کی شکل تک نہیں دیکھی؟ سارا کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ رمائسا نے دانت نکالے۔ میں نے تو تم لوگوں کو انوائٹ کیا تھا، تم تینوں اپنی مرضی سے ہی شادی میں نہیں آئیں۔ اس نے کندھے اچکائے تھے۔ اس بار مائرا بولی، یار تمہیں پتہ تو ہے ایگزام سر پہ ہیں اور ہمارے پاس شادی دیکھنے کا ٹائم نہیں تھا۔ خیر تم بتاؤ کیسی رہی شادی؟ بہت اچھی رہی، رمائسا چہکی تھی۔ اچھا شادی دیکھ آئی، ہمیں ٹریٹ کون دے گا؟ زارا نے بھی اب گفتگو میں اپنی ٹانگ اڑائی تو وہ دونوں مسکرا پڑیں۔ چلو یار، اس کا موڈ خراب ہے، تم لوگوں کو ٹریٹ دینے چلتی ہوں، اس کا موڈ بھی اچھا ہو جائے گا، اس نے سارا کو دیکھتے کہا جو منہ موڑ چکی تھی۔ وہ دونوں تو فٹ اٹھ گئیں مگر سارا ویسے ہی بیٹھی تھی۔ چلو اب اٹھ بھی جاؤ ڈرامے باز، اس نے ہاتھ پکڑتے سارا کو کھڑا کیا۔ میں تم سے ناراض ہوں۔ سارا نے ابھی بھی منہ پھلا رکھا تھا تو رمائسا ہنسی۔ تمہیں پتہ ہے تمہیں دیکھ کے مجھے تانیہ بہت یاد آتی ہے، وہ بھی ایسی ہی ہوا کرتی تھی۔ اس کی بات سنتے ان سب کے چہروں پر ایک زخمی سی مسکراہٹ آئی۔ تمہارا ویسے تانیہ سے کوئی رابطہ ہوا ہے یا نہیں؟ اس بار زارا نے پوچھا۔ رمائسا نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بہت سارے ماضی کے منظر ابھرے تھے، آنکھوں میں نمی آن ٹھہری۔ تانیہ اس کی زندگی میں سب سے بہترین دوست تھی۔ ان دونوں نے سالوں ساتھ پڑھا تھا مگر کچھ مہینے پہلے ہی اس نے اپنا ٹرانسفر دوسرے شہر کروا لیا تھا کیونکہ اس کی فیملی دوسرے شہر شفٹ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اس کی کبھی تانیہ سے نہ کوئی بات ہوئی نہ ملاقات۔ اس نے 1-2 بار تانیہ کے گھر کے نمبر پہ فون کرنے کا ٹرائی کیا مگر فون بند آتا تھا، اور اگر کبھی کبھار بیل جاتی تھی تو کوئی فون اٹھاتا ہی نہیں تھا۔ چلو اٹھ بھی جاؤ، زارا کی آواز سے وہ ہوش میں آئی، جلدی سے اپنی آنکھوں سے نکلتی نمی رگڑ کے صاف کی۔ مجھے نہیں کھانا یہاں سے کھانا، اگر کھلانا ہے تو چلو کسی ریسٹورنٹ میں چلتے ہیں، سارا نے منہ پھلا کے کہا تھا۔ رمائسا ہنستی، ہاں چلو ٹھیک ہے، تمہاری خاطر تو سارا شہر بھی گھوم سکتے ہیں۔ وہ اگلے ہی پل سارا کے گلے میں اپنا ہاتھ ڈالتے ہوئے بالکل دوستوں کی طرح چل پڑی۔ وہ دونوں ہنستی تھیں۔ ان چاروں کا گروپ بہت اچھا تھا۔ ایک وقت میں تانیہ بھی ان کی دوست ہوا کرتی تھی مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ تانیہ اب اس دنیا میں ہی نہیں رہی۔ وہ ساری ریسٹورنٹ میں بیٹھی ہوئی تھیں اور وہ سب اپنی مرضی کا کھانا آرڈر کر رہی تھیں۔ تم کیا لوگی؟ سارا نے رمائسا سے پوچھا۔ ہمیشہ کی طرح 1 پلیٹ بریانی اور 1 پلیٹ سینڈوچ۔ رمائسا نے مسکراہٹ ضبط کی تھی مگر آج اس کا ساتھ دینے کے لیے، اس کی پلیٹ شیئر کرنے کے لیے تانیہ کہیں نہیں تھی۔ نہ جانے کیوں لیکن اسے آج تانیہ کی بہت شدت سے یاد آ رہی تھی۔ اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا، دل چاہتا تھا کہ اڑ کے دوسرے شہر پہنچ جائے اور تانیہ سے ملے تاکہ تانیہ جانے سے پہلے اس سے ناراض تھی۔ ان کی ایک چھوٹی سی بات پہ لڑائی ہو گئی تھی، اس لیے وہ ناراضگی میں ہی چلی گئی اور رمائسا کو لگ رہا تھا کہ تانیہ اب بھی اس سے ناراض ہی ہے۔ بات اتنی بھی بڑی نہیں تھی جتنا اس نے بڑا ایشو بنا لیا تھا۔ اسے تانیہ سے معافی مانگ لینی چاہیے تھی، کیا پتہ اس لیے اس کے گھر والے اس کا فون بھی نہیں اٹھاتے۔ اپنی سوچوں کے دوران انہوں نے کھانا کھایا مگر آج وہ سوچ چکی تھی کہ گھر جا کے بھائی سے بات کرے گی کہ اسے تانیہ سے ملنا ہے اور تانیہ کا پتہ کروائیں۔ آخر اس کا باپ شہر کا سب سے امیر شخص تھا اور وہ اس ملک کی سیاست کو لیڈ کرنے کے لیے سیاست میں بھی شامل ہو چکا تھا۔ اس کا بھائی اپنے باپ کے نقش قدم پہ چل رہا تھا۔ سارے شہر میں اس کے بھائی کا ایک رعب اور دبدبہ تھا اور کچھ دن پہلے ہی اس کے بھائی کی شادی ہوئی تھی۔ وہ ریسٹورنٹ سے باہر نکل آئی مگر رمائسا مسلسل تانیہ کو ہی سوچ رہی تھی۔
نہ جانے کیوں لیکن اسے آج تانیہ بہت شدت سے یاد آ رہی تھی، اور کیوں آ رہی تھی اس کیوں کا جواب فی الحال رمائسہ کے پاس تو تھا نہیں۔ وہ ساری گاڑی میں بیٹھ رہی تھیں، رمائسہ نے ہی گاڑی ڈرائیو کرنی تھی، اس لیے وہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ کی طرف آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی میں بیٹھتی، نہ جانے کہاں سے 3-4 مرد کالے لباس میں چہرے پہ ماسک پہنے آئے اور ان کی گاڑی کے آس پاس کھڑے ہو کے ایک نے گن رمائسہ کے ماتھے پہ رکھی اور صدا کی ڈرپوک مائرہ کی تو چیخیں نکل گئیں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کون ہو تم لوگ؟ سارہ نے کچھ غصے سے گرجتے ہوئے پوچھا۔ خبردار، خاموش، تم لوگوں کی آواز نہ نکلے ورنہ اس گن میں موجود ساری گولیاں تم چاروں کے آر پار ہو جائیں گی۔ ان میں سے ایک کچھ غصے سے دھاڑا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ زارا نے کچھ ہمت کرتے پوچھا۔ ہمیں صرف یہ لڑکی چاہیے، تم لوگوں سے کوئی دشمنی یا کوئی سروکار نہیں ہے، اس لیے خاموشی سے ایک سائڈ ہٹ جاؤ۔ ان میں سے صرف ایک ہی بول رہا تھا، باقی تینوں خاموش کھڑے تھے۔ وہ ڈرتی ہوئی ایک سائڈ ہٹ گئی۔ اس سے پہلے رمائسہ کچھ کہتی، ایک نے آگے بڑھتے رمائسہ کے سر پہ گن کی پچھلی سائڈ ماری تو رمائسہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا۔ اس کے بعد کیا ہوا کچھ یاد نہیں، پھر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ دو اٹھا کے اسے پاس کھڑی ایک وین میں لے گئے اور باقی دو ان تینوں کے سر پہ ہی کھڑے تھے۔ سارہ انہیں غصے سے گھور رہی تھی۔ تم جانتے نہیں ہو اسے، وہ کس کی بیٹی ہے اور کس کی بہن ہے؟ اس کا باپ اور بھائی تم لوگوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ سارہ نے بنا ڈرے بنا گھبرائے غصے سے کہا تھا۔ ان دونوں میں سے وہ کچھ زیادہ مضبوط تھی۔ وہ دونوں خاموش کھڑے رہے۔ جیسے ہی وین سٹارٹ ہوئی وہ دونوں بھی وہاں سے ہٹ گئے۔ پھر وہ چاروں بیٹھے اور وین فراٹے بھرتی آگے نکل گئی۔ ان کے جانے کے بعد مائرہ اور زارا کے چہرے پہ پریشانی امٹ آئی۔ وہ رمائسہ کو کیوں لے کے گئے ہیں؟ ہم کیسے دوست ہیں، اسے روک کیوں نہیں پائے؟ زارا تو رونے ہی لگی تھی۔ فکر مت کرو، سفیان بھائی ان سب کو دیکھ لیں گے، سارہ نے سنجیدگی سے کہا اور جلدی سے سفیان بھائی کا نمبر ڈائل کیا۔ چوتھی بیل پر ہی فون اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد اس نے سارا واقعہ سفیان بھائی کو سنا دیا، جسے سنتے سفیان آگ بگولا ہو گیا۔ تم لوگ وہیں رکو، میں ابھی آ رہا ہوں۔ ان تینوں کو سختی سے ہدایت کرتا ہوا سفیان جلدی سے گاڑی کی جانب بھاگا تھا۔ وین ایک سنسان سڑک پہ رکی ہوئی تھی۔ وہ ان چاروں کے سامنے کھڑا تھا۔ یار، ہم لڑکی کو لے تو آئے ہیں لیکن تم کیا کرو گے؟ ایک نے دوستانہ لہجے میں سوال پوچھا۔ میرے دماغ کے سارے خانے بند ہیں، فی الحال میں کچھ نہیں جانتا، بس تم لوگ مجھے کچھ سوچنے سمجھنے کے لیے وقت دو۔ تم لوگوں نے اسے میرے حوالے کر کے میری مدد کی ہے، اس کے لیے میں تم لوگوں کا شکر گزار ہوں، مگر فی الحال تم لوگ غائب ہو جاؤ، یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اتنا کہتے وہ آگے بڑھا اور وین میں بے ہوش پڑی رمائسہ کا کندھا ہلایا، مگر شاید وہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ تم لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ پیچھے پلٹا اور دھیمے لہجے میں چلایا تھا۔ کچھ نہیں، مزاحمت نہ کرے، اس لیے بس بے ہوش کر دیا، ان میں سے ایک بولا تھا اور سامنے کھڑے ان پانچویں مرد کے چہرے پہ غصے کے دبے دبے تاثرات نمایاں ہوئے۔ اگر اسے ایک خراش بھی آتی تو تم لوگوں کو میں یہیں زمین میں زندہ گاڑ دیتا، وہ چلایا تھا۔ اسے کیوں اتنا غصہ آیا اسے معلوم نہ تھا۔ پھر آگے بڑھتے رمائسہ کے وجود کو باہوں میں بھر لیا، پھر پاس کھڑی اپنی گاڑی تک آیا، فرنٹ ڈور کھولے، اسے وہاں بٹھایا، ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور گاڑی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ وہ سنجیدگی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ آدھے گھنٹے میں ہی وہ شہر سے کافی دور نکل آیا تھا۔ ایک نظر چہرہ موڑے پاس بے ہوش پڑی رمائسہ پر بھی ڈال رہا تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا اس نے ایسا کیوں کیا۔ شاید دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا، لیکن فی الحال کے لیے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے۔ وہ جو اپنی سوچوں میں الجھا ہوا تھا، رمائسہ کا حرکت میں آنا نوٹ نہ کر سکا۔ رمائسہ نے اپنی آنکھیں کھولیں، کچھ دیر کے لیے خالی دماغ سے آس پاس دیکھتی رہی، پھر اس کی نظر پاس بیٹھے اس مرد پر گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت خوبصورت تھا، 26 سالہ، کالی آنکھوں والا، سفید چہرہ جس پہ اس وقت سرخی چھائی ہوئی تھی، ہلکی سی بیئرڈ، کسرتی اور چوڑا سینہ۔ وہ جو کوئی بھی تھا مشرقی شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ وائٹ شرٹ اور بلو جینز میں سنجیدگی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ رمائسہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، کہیں وہ کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے بے اختیار ساتھ بیٹھے شخص کا بازو ہلایا تو وہ جو اپنی سوچوں میں الجھا ہوا تھا ایک دم سے چونک گیا۔ رمائسہ آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں؟ اس نے اپنے آپ سے سوال پوچھا۔ نہیں محترمہ، یہ حقیقت ہے، سامنے بیٹھے شخص نے کچھ سختی سے کہا۔ رمائسہ حیران ہوئی تھی۔ تم کون ہو؟ سنجیدگی سے سوال پوچھا۔
میرا نام داؤد میر ہے، وہ بھی اسی سنجیدگی سے بولا۔ داؤد میر؟ مگر جہاں تک میری معلومات ہے میں کسی داؤد میر کو نہیں جانتی، اور ہاں مجھے یاد آیا، مجھے تو کسی نے کڈنیپ کیا تھا، تو کہیں وہ تم تو نہیں؟ رمائزہ کافی مزے سے بولی، جیسے اسے مزہ آیا تھا۔ داؤد نے اس بات میں سر ہلایا اور اگلے ہی پل رمائزہ کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ واہ، کیا میں سچ میں اغوا ہو گئی ہوں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ ایکسائٹیڈ ہوتی آس پاس دیکھ رہی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ایک بار پھر داؤد سے پوچھا۔ دیکھو رمائزہ، سکون سے بیٹھ جاؤ، مجھے ڈرائیونگ کرنے دو۔ وہ پہلے ہی بہت پریشان تھا اور اوپر سے رمائزہ کی باتیں اسے مزید پریشان کر رہی تھیں۔ ہاں تو میں نے کون سا تمہارے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں؟ ڈرائیونگ کرتے رہو، ساتھ مجھ سے باتیں بھی کرو نا۔ ویسے تم کون ہو؟ کہیں میرے خفیہ عاشق تو نہیں جو محبت ہونے پہ مجھے اغوا کر رہے ہو اور پھر مجھ سے زبردستی نکاح کرو گے؟ پھر میں آہستہ آہستہ تمہاری محبت میں گرفتار ہو جاؤں گی۔ اس کی بات سنتے داؤد کا پیر لمحوں سے پہلے بریک پہ گیا۔ اس نے گاڑی روکی، حیرانگی سے رمائزہ کو دیکھا۔ تم پاگل تو نہیں ہو؟ یہ سب کیا اول فول بولے جا رہی ہو؟ شدید جھنجھلاہٹ سے پوچھا۔ مجھے پتہ ہے ایسا ہی ہوتا ہے، رمائزہ نے پرسکون ہو کے جواب دیا۔ کیوں، پہلے بھی اغوا ہو چکی ہو؟ داؤد نے گاڑی سٹارٹ کرتے اب طنز کیا۔ رمائزہ کا سر نفی میں ہلا۔ نہیں، یہ سب تو فینٹیسی میں ہوتا ہے، میں جانتی ہوں۔ وہ جتنی پرسکون اور خوش تھی، داؤد اتنا ہی پریشان تھا۔ پہلی لڑکی دیکھی ہے جسے اپنے اغوا ہونے کی بھی خوشی ہو رہی ہے۔ وہ مزید جھنجھلا گیا۔ ارے تو کیوں نہیں خوشی ہوگی؟ جس کا کڈنیپر تم جیسا ہینڈسم ہو وہ تو خوشی خوشی ایسی قید میں آنا چاہے گی۔ وہ اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتی اس قدر ادا سے بولی تھی کہ کچھ پلوں کے لیے داؤد اس کے خوبصورت چہرے میں ہی کھو گیا۔ گہری بری آنکھیں اس پر گری، کالی پلکوں کی جھالر، اس کا سفید دودیا اور خوبصورت نقوش، گال پہ پڑتا ڈمپل۔ 21 سالہ رمائزہ خوبصورتی اور حسن میں شاید سارے شہر کی لڑکیوں کو مات دے چکی تھی۔ رمائزہ نے اس کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ ہوش میں آیا اور دوبارہ گاڑی کو سڑک پہ بھگانے لگا۔ سچ بتاؤ، تم پہلے کبھی اغوا ہوئی ہو؟ داؤد میر نے جھنجھلا کے پوچھا۔ نہیں، لیکن یہ تجربہ کافی دلچسپ لگ رہا ہے، رمائزہ ہاشمی مزے سے بولی، جیسے وہ اغوا نہ ہوئی ہو بلکہ کسی تفریحی پارک میں آئی ہو۔ اس کے اطمینان پر وہ اش کر اٹھا۔ تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ جانے کیا سوچ کے وہ پھر سے پوچھ بیٹھا۔ نہیں، بلکہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، اس نے پرسکون لہجے میں کہا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، جبکہ اس کے اس عظیم الشان جواب پر داؤد میر کا دل چاہا اپنے بال نوچ لے۔ وہ یہ کیسی بلا اپنے گلے میں ڈال بیٹھا تھا؟ وہ خاموشی سے دوبارہ گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ کچھ منٹ ہی گزرے جب دوبارہ رمائزہ کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ پیارے کڈنیپر، کچھ کھلا دو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اس نے ریسٹورنٹ میں بھی کچھ نہیں کھایا تھا کیونکہ تب وہ پریشان تھی، اب زیادہ بھوک لگ رہی تھی۔ کچھ کرو، وہ غصے سے گرجی تھی۔ داؤد نے پاس ہی ایک ریسٹورنٹ کے باہر گاڑی روکی۔ جاؤ، اب کچھ کھانے کو بھی لا دو۔ وہ 2 منٹ تک جب گاڑی میں ہی بیٹھا رہا تو وہ جھنجھلا کے بولی تھی، ہاں تاکہ تم بھاگ جاؤ اور میرا مشن ادھورا رہ جائے۔ جس کام کے لیے تمہیں اغوا کیا ہے وہ کام تو کر لوں، پہلے سکون سے بیٹھی رہو۔ اسے سختی سے ڈانٹنے کے بعد وہ ویٹر کو آواز لگا چکا تھا، خود گاڑی سے باہر نہیں نکلا۔ ویٹر کو کھانے کا آرڈر پیک کرنے کا کہنے کے بعد رمائزہ کی جانب پلٹا جو اسے کچا چبا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ کڈنیپ تو کر لیا، اتنا بھی نہیں پتا کہ کھانا بھی کھلانا ہوتا ہے؟ اور دوسری بات، کیا ہے تمہارا مشن؟ میرے بھائی یا باپ کو بلیک میل کر کے پیسے نکلوانا؟ اب وہ جانچتی ہوئی نگاہوں سے داؤد کو دیکھ رہی تھی۔ جب وقت آئے گا تب بتا دوں گا، فی الحال کچھ وقت کے لیے تمہیں ساری دنیا سے کٹ کر قید رہنا ہوگا۔ اچھی بچی بن کے رہو گی تو میں تمہارے ساتھ پیار سے ٹریٹ آؤں گا، ورنہ مجھے سختی کرنے پہ مجبور نہ کرنا۔ رمائزہ اس کی ساری بات سنتی مسکراتی تھی۔ میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں ڈیئر کڈنیپر، جب میرا بھائی مجھے ڈھونڈتا ہوا آئے گا تم کیسے میرے لیے میرے ہی بھائی سے فائٹ کرو گے، میرے سامنے ڈھال بنے کھڑے ہو جاؤ گے، تب وہ سین کتنا پیارا ہوگا۔ وہ چہکی تھی۔ داؤد کے حلق میں جیسے کڑوا بادام اٹک گیا۔ اتنے میں گاڑی کے شیشے پر دستک ہوئی۔ آرڈر پکڑے اس نے پیسے دیے، پھر وہ کھانے کا سامان رمائزہ کی طرف بڑھا گیا۔ رمائزہ نے بھی جھٹ سے پکڑ لیا۔ داؤد نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ تم خواب بہت دیکھتی ہو مگر افسوس تمہارا یہ خواب سچ نہیں ہوگا، داؤد سختی سے بولا تھا۔ دیکھتے ہیں۔ رمائزہ کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اب رمائزہ اسے بھولے کھانا کھا رہی تھی۔ کھانے کے سامنے فی الحال اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ اس کے بعد ان دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک اپارٹمنٹ کے باہر رکی۔ چلو اترو، سختی سے کہتے ہوئے وہ گاڑی سے اترا۔ وہ بھی اس کی تقلید میں اتر گئی۔
ویسے بھی صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ اس کے کڈنیپنگ سے کچھ زیادہ خفا یا پریشان نہیں ہے۔ وہ تو بہت خوش تھی، جیسے پکنک پہ آئی ہو۔ تو تم یہاں رہتے ہو؟ وہ اپارٹمنٹ میں داخل ہو رہا تھا، وہ بھی اس کے پیچھے چلتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، یک لفظی جواب آیا۔ رمائسا حیران ہوئی، وہ آس پاس دیکھ رہی تھی۔ یہاں کافی سکون ہے، بہت اچھا ماحول ہے، مجھے تو یہ ایریا کافی اچھا لگا ہے۔ وہ تعریف کر رہی تھی۔ تم سے کمپلیمنٹس پاس کرنے کے لیے نہیں کہا؟ داؤد پلٹا تھا اور کچھ غصے سے گرجا۔ رمائسا مسکرا پڑی۔ یہ تم ہر وقت چہرے پہ غصہ سجائے کیوں رہتے ہو؟ کیا بچپن سے ہی روٹ ہو یا پھر اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھتے ہوئے روٹ ہو جاتے ہو؟ اس کی بات پہ داؤد تپ ہی گیا تھا۔ جسٹ شٹ اپ۔ اسے شٹ اپ کال سناتے ہوئے وہ دوبارہ راہداری میں چلنے لگا۔ پھر مطلوبہ فلیٹ کے باہر پہنچتے ہوئے دروازہ کھولا۔ چلو اندر۔ ایک سائڈ پہ ہٹ گیا۔ رمائسا مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئی، وہ بھی اس کے پیچھے ہی اندر داخل ہوا، پھر دروازہ بند کیا۔ وہ بہت خوبصورت 2 کمروں پہ مشتمل فلیٹ تھا۔ رمائسا کو بہت پسند آیا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے لاؤنج تک آ چکے تھے۔ وہ آس پاس گھومتی ہوئی سارے فلیٹ کو دیکھ رہی تھی۔ جب وہ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ گیا، کچھ دن تک تم یہیں رہو گی، کہیں بھی باہر نہیں نکلنا، تمہاری جان کو خطرہ ہے، وہ سنجیدگی سے بولا تھا، اور رمائسا نے حیران ہوتے اسے دیکھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ وہ بھی اچانک ہی سنجیدہ ہوئی۔ وہ ابھی نہیں بتا سکتا، جتنا کہہ رہا ہوں بس اتنا کرو۔ میں جانتا ہوں میرا طریقہ غلط تھا، لیکن میری نیت غلط نہیں ہے۔ میرا مقصد صرف تمہاری حفاظت کرنا تھا، اور یہاں پر تم مکمل محفوظ رہو گی۔ کچن میں ہر چیز موجود ہے، جو بھی کھانے کو دل چاہے بنا سکتی ہو۔ اس کی بات سنتی مائرا کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کے قریب آئیں۔ اوہ ہیلو مسٹر، مجھے کچھ نہیں بنانا آتا۔ میرے گھر میں تو 20-30 نوکرانیاں سارے کام کرتی تھیں۔ اگر مجھے یہاں بند کرنا ہے تو کم سے کم ایک موبائل، ایک آئی پیڈ، ایک لیپ ٹاپ اور ایک نوکرانی کا انتظام کرواؤ، ورنہ میں یہاں 1 منٹ کے لیے بھی نہیں رکوں گی۔ رمائسا کو بھی غصہ ہی آ گیا۔ بھلا وہ کہاں خود اٹھ کے ایک گلاس پانی بھی نہیں پیتی تھی، آخر امیر باپ کی بیٹی تھی۔ وہ باحیا ضرور تھی، مگر نخرا اس میں کوٹ کوٹ کے بھرا تھا۔ داؤد کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ اس نے کہاں مصیبت اپنے گلے ڈال لی تھی۔ دیکھو، یہاں رہنا ہے، کھانا پینا ہے تو خود ہی کرنا ہوگا۔ اگر اپنی جان پیاری ہے تو سکون سے یہیں بیٹھی رہو، ورنہ وہ جو تمہیں جان سے مارنا چاہتے ہیں نا، تمہیں پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے۔ داؤد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اسے کیسے سمجھائے۔ رمائسا حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا۔ مجھے کون مارنا چاہتا ہے؟ رمائسا نے اگلا سوال پوچھا۔ میں نہیں جانتا، بس مجھے اتنا پتا ہے کہ تم ان کے ٹارگٹ پر ہو۔ وہ بے بسی سے بولا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی اسے اپنی بات کیسے سمجھائے، اور رمائسا ہنستی۔ ارے واہ، پہلی بار تم جیسا گمنام فکر کرنے والا کڈنیپر دیکھا ہے۔ کوئی بات نہیں ہے، کھانے کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو میں آرڈر کر لوں گی۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ میرے رہنے کے لیے کوئی انتظام بھی کیا ہے یا نہیں، اور مجھے کپڑے بھی چاہیے۔ وہ سکون سے اب اس کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھی حکم چلا رہی تھی۔ داؤد حیرانگی سے اس لڑکی کو دیکھتا رہ گیا۔ کہیں سے نہیں لگ رہا کہ میں تمہیں کڈنیپ کر چکا ہوں، وہ حیران تھا۔ رمائسا ہنستی۔ ہاں بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے میں نے تمہیں کڈنیپ کر لیا ہے۔ تمہارے چہرے پہ ایسی پریشانی ہے جیسے نہ جانے زندگی میں پہلی بار کسی کو کڈنیپ کیا ہے۔ وہ اس پہ چوٹ کر رہی تھی۔ داؤد دانت پیستا رہ گیا۔ یہ زندگی میں پہلی بار ہی ہے، سمجھی؟ وہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ خیر، میں تمہارے لیے کل آتے ہوئے کچھ کپڑے لے آؤں گا۔ میں تمہیں بار بار وارن کر رہا ہوں رمائسا، اس فلیٹ سے باہر کہیں مت نکلنا، تمہاری بہتری اور بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ مجھے نہ تمہارے باپ کی دولت میں کوئی انٹرسٹ ہے، اور نہ ہی تمہاری خوبصورتی میں، اور نہ ہی تم سے نکاح کرنے میں۔ وہ اس کی کہی باتیں ہی اسے لوٹا رہا تھا کہ اس پر رمائسا دانت پیستی رہ گئی، کیونکہ اس کے لہجے میں صاف طنز تھا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں، مگر فکر مت کرو، میرا بھائی اس سارے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، لیکن مجھے ڈھونڈ کے ہی دم لے گا، کیونکہ تم جانتے نہیں ہو وہ سفیان ہاشمی ہے۔ اس نے بہت کچھ پاور کروایا تھا، مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا، مجھے جو ٹھیک لگا میں نے وہ کیا، داؤد نے سختی سے کہا تھا۔ رمائسا ایک دم خاموش ہو گئی۔ داؤد اس کے چہرے سے اندازہ لگا رہا تھا کہ اس نے داؤد کی باتوں پہ یقین کیا یا نہیں۔ وہ صرف اپنی بہن تانیہ کے لیے اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مرنے سے پہلے تانیہ نے اس سے وعدہ لیا تھا، اور اسے اپنی بہن کی خاطر اب اس لڑکی کو محفوظ رکھنا تھا۔ وہ لوگ کبھی بھی کسی بھی وقت رمائسا کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ پورے 2 مہینے بعد جا کر اس نے رمائسا کے بارے میں ساری انفارمیشن نکالی تھی، تو تب پتہ چلا کہ رمائسا اس شہر کے جانے مانے سیاست دان عثمان ہاشمی کی بیٹی ہے۔ کچھ گھنٹے بعد وہ فلیٹ سے باہر نکل گیا۔ مجھے بہت سارے کام ہیں، مجھے جانا ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، کوئی بھی آئے دروازہ نہیں کھولو گی تم۔ میرے پاس فلیٹ کی چابی ہے، میں خود ہی اندر آ جاؤں گا، اور ہاں، کل تمہارے لیے آتے ہوئے تمہاری ضرورت کی تمام چیزیں لے آؤں گا، اور جہاں تک رہی بات آئی پیڈ اور موبائل کی، تو وہ تمہارے لیے فی الحال بند ہے۔
अंदर LED लगी हुई है, जो दिल चाहे वहाँ पे देखना। ओके, चलता हूँ। और रमाइसा को हक्का बक्का छोड़े फ्लैट से बाहर निकल गया और रमाइसा खाली फ्लैट को देखती रह गई। कितना बदतमीज़ था ये, बस शक्ल से ही खूबसूरत है। वो अंदर ही अंदर किलस रही थी। वैसे तो रमाइसा को अपनी ज़िंदगी में एडवेंचर करने बहुत पसंद थे। रमाइसा शुरू से ही हंसमुख खुश रह कर ज़िंदगी जीने वाली लड़की थी। वो आए रोज़ कोई ना कोई नया पंगा करती रहती थी जिससे उसकी ज़िंदगी में कुछ थ्रिल रहे। मगर किडनैप होना उसकी ज़िंदगी में पहला ख़ास एडवेंचर बनने वाला था। वो उठी और अब कमरों का जायज़ा ले रही थी। किचन में फ़िलहाल के लिए खाना मौजूद था, उसका कल तक का गुजारा हो ही जाएगा। ये सोचते हुए वो कमरे में दाखिल हुई। खाना वो खा चुकी थी, अब बस वो सिर्फ सोना चाहती थी। दूसरी तरफ वो सारे इस वक्त हाशमी हाउस में मौजूद थे। सुफियान जले पैर की बिल्ली की मानंद चक्कर काट रहा था। पिछले 4 घंटों से उसने सारे शहर की पुलिस को दौड़ा दिया था, मगर फ़िलहाल अभी तक रमाइसा का कोई भी नामो निशान नहीं मिला था। सारा, ज़ारा और मायरा पास ही बैठी थी। समझ नहीं आ रही थी आखिर किसने रमाइसा के साथ ये किया। सुफियान गुस्से से गरज रहा था। वो 4 से 5 बार उन तीनों से पूछ चुका था, मगर वो उन किडनैपर्स के बारे में कुछ नहीं जानती थीं सिवाय उनके हुलिये के। उन्होंने मुकम्मल तौर पर काले कपड़े पहन रखे थे। कपड़ों पर किसी भी किस्म का कोई भी लोगो नहीं था, बिल्कुल सादे कपड़े थे। उनके चेहरे मास्क से कवर थे। सबके हाथ में गन थी। इनके अलावा लड़कियां कुछ भी नहीं जानती थीं। फिक्र मत करो, जिसने भी ये किया है उसे पकड़ ही लेंगे। उस्मान हाशमी ने सुफियान को पुरसकून करने की कोशिश की, मगर सुफियान पुरसकून नहीं हो सका। आपको समझ नहीं आ रही डैड, मेरी बहन किडनैप हो गई है। इसका मतलब एक स्कैंडल होना है और हम अभी स्कैंडल्स अफोर्ड नहीं कर सकते। सारा के चेहरे पर सोच के साए थे, जबकि मायरा और ज़ारा परेशान हो रही थीं क्योंकि रमाइसा का कोई भी नामो निशान नहीं मिला था। 1 हफ्ता गुजर गया था। 1 हफ्ते से रमाइसा गायब थी। वो कहाँ गई, उसे ज़मीन निकल गई या आसमान खा गया, कोई नहीं जान पाया था। वो तीनों भी खामोश ही थीं। रमाइसा के बिना उन्हें एक पल के लिए भी सुकून चैन नसीब नहीं हो रहा था। और सुफियान का मीटर पिछले 1 हफ्ते से आसमान को छू रहा था। वो रमाइसा से कुछ अटैच था और कुछ इसकी फ़िक्र भी थी, इसलिए ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। इसी वजह से पिछले 1 हफ्ते से सुफियान जवाली की तरह भरा हुआ बैठा था, जो किसी भी वक्त फूट सकता था। अगर किसी को पैसे चाहिए तो अभी तक किसी का फ़ोन क्यों नहीं आया। वो समझ रहा था कि शायद किसी ने रमाइसा को पैसों के लिए अगवा किया है, मगर किसी ने भी फ़ोन किए एक बार भी रमाइसा के लिए तावान की रकम नहीं मांगी। बाकी सारा, ज़ारा और मायरा चुप हो चुकी थीं क्योंकि सख्ती से सुफियान ने उन्हें मना किया था कि बस खामोश रहना है। उन लोगों ने यही कहा था कि रमाइसा की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए यूनिवर्सिटी नहीं आ रही। यूदी में कोई बहाना लगाना ही था। वो ड्राइविंग कर रहा था, एक हाथ से मोबाइल कान से लगा रखा था। यार, मैंने उस ग्रोह को ट्रैक कर लिया है। फ़ोन के उस पार दाऊद का एक पुलिस ऑफिसर दोस्त उसे बता रहा था। क्या पता चला? दाऊद ने बेचैनी से पूछा। खबर कुछ अच्छी नहीं है। इस सारे फसाद की जड़ तक मैं पहुंच गया हूं और उस शख्स का नाम सुनते तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। उसके दोस्त ने काफ़ी संजीदगी से कहा कि दाऊद हैरान हुआ। यार, इस तरह पहेलियों में बात मत बुझाओ, मुझे बताओ क्या बात है। वो संजीदा था तो मुकाबिल ने भी संजीदगी से बता दिया, मगर वो नाम सुनते हुए दाऊद के सर पे धड़ाधड़ आसमान फट गया। यकीन नहीं हुआ कि इस सारे एक्ट के पीछे वो भी हो सकता था। आंखों के सामने एक पल के लिए तान्या का चेहरा घूमा और दूसरे ही पल रमाइसा का चेहरा घूमा। नफ़रत और गुस्से की लहर रगों में तेज़ हुई। मैं तुम्हारी मौत का बदला ज़रूर लूँगा तान्या, ये तुम्हारे भाई का वादा है। इतना कहते उसने गाड़ी की स्पीड कुछ तेज़ की। अब वो जल्द से जल्द रमाइसा से मिलना चाहता था। उसे इस फ्लैट में रहते पूरा 1 हफ्ता हो गया था। कभी वो बोर हो जाती, कभी उसे मज़ा आने लगता। ये ज़िंदगी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। कहाँ वो 20-30 नौकरों की फ़ौज के दरमियान रहती थी और कहाँ यहाँ पर एक भी नौकर नहीं था। वो बोर हो रही थी। रात के 8 बज गए थे। इस टाइम तक तो रोज़ 1 घंटे के लिए दाऊद फ्लैट में आता था, लेकिन आज वो आया नहीं था। अब रमाइसा बोर हो रही थी। उसकी शरारती डग फड़फड़ाई। उसने सामने मौजूद कमरे के दरवाजे की तरफ देखा। दाऊद ने साफ मना किया था, इस कमरे के अलावा घर के किसी भी कोने में जा सकती है, मगर फ्लैट ने उसे इस कमरे में जाने की इजाज़त नहीं थी। और इस कमरे में ऐसा क्या था, अब यह जानने के लिए रमाइसा बेचैन थी। दाऊद कौन सा यहाँ था, उसे कौन सा पता चलेगा। वो कमरे में गई या नहीं गई, वो जानती थी कमरा लॉक नहीं होगा। और उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक जब वो उठकर कमरे तक गई तो कमरे का दरवाज़ा खोला तो पता चला कमरा लॉक नहीं था। अगर वो चाहता तो कमरा लॉक भी कर सकता था। ये सोचते हुए रमाइसा के होंठों को मुस्कुराहट ने छुआ।
وہ آس پاس دیکھ رہی تھی۔ ایک دیوار پر داؤد کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ وہ آگے بڑھی، ایک نظر اس کی اسٹڈی ٹیبل تک گئی۔ وہاں پر کچھ کتابیں پڑی ہوئی تھیں۔ رمائسا نے ہاتھ بڑھاتے کتابوں کو چھوا۔ کچھ دیر کتابیں الٹ پلٹ کیے دیکھتی رہی، پھر اچانک کسی کتاب سے کوئی فوٹو نکل کر زمین پر گری۔ رمائسا حیران ہوئی، جھک کر فوٹو کو اٹھایا، مگر جیسے ہی فوٹو کو سیدھا کیے دیکھا، اگلے ہی پل اس کے سر پہ آسمان پھٹ گیا تھا۔ وہ تانیہ اور داؤد کی فوٹو تھی۔ تانیہ نے مسکراتے ہوئے داؤد کا کان پکڑ رکھا تھا اور رمائسا حیران رہ گئی۔ وہ یک ٹک اس فوٹو کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے سر پر زمین و آسمان ایک ساتھ گھومے تھے۔ تانیہ اور داؤد کا آپس میں کیا رشتہ تھا؟ تصویر دیکھنے سے تو کچھ خاص رشتہ ہی لگ رہا تھا۔ وہ فلیٹ کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوا تو اسے رمائسا کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ وہ حیران تھا۔ اس سے پہلے وہ اس کے کمرے کی جانب بڑھتا، اسے اپنے کمرے کا دروازہ کھلا نظر آیا اور داؤد کے چہرے پہ غصے کے واضح تاثرات نمایاں ہوئے۔ وہ اپنے کمرے تک آیا، اس سے پہلے کہ وہ غصے سے کچھ بولتا دہلیز میں ہی رک گیا۔ سامنے ہی وہ کھڑی تصویر کو دیکھتی پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ریلا بہتا جا رہا تھا۔ جیسے ہی داؤد کی نظر اس کے ہاتھ میں موجود تصویر پہ گئی، داؤد کے چہرے پر پریشانی کے آثار ابھرے۔ وہ اس کے سر پہ جا کے کھڑا ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سختی سے پوچھا، پھر نرمی سے اس کے ہاتھوں سے وہ تصویر پکڑ لی۔ وہ ابھی تک حیرت سے اس تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ تو تانیہ ہے نا؟ تمہارا اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ رمائسا نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کچھ غصے سے پوچھا۔ داؤد کے چہرے پر تکلیف کے گہرے سائے تھے۔ بہن ہے میری۔ اس کے الفاظ رمائسا کو ساکت کر گئے۔ وہ حیرانگی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے داؤد کو دیکھ رہی تھی۔ کیا تمہاری بہن؟ وہ بہت حیران تھی۔ داؤد نے اس بات میں سر ہلایا، مگر اس نے تو کہا تھا کہ اس کا بھائی آؤٹ آف کنٹری ہوتا ہے۔ اسے اچانک تانیہ کی بات یاد آئی۔ تانیہ نے بتایا تھا اس کا ایک ہی بھائی ہے اور وہ بیرون ملک پڑھائی کے سلسلے کے لیے گیا ہے۔ داؤد نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، میں پڑھائی کے سلسلے میں دوسرے ملک گیا تھا، مگر 6 ماہ پہلے ہی واپس پاکستان آ گیا تھا۔ پھر مجھے اپنا بزنس شروع کرنا تھا، اس لیے دوسرے شہر میں زیادہ سہولیات تھیں، اس لیے میں تانیہ اور ابا کے ساتھ دوسرے شہر شفٹ ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ تانیہ کو یونیورسٹی چھوڑنی پڑی، لیکن میں نے اسے دوسری یونیورسٹی میں داخل کروا دیا تھا۔ داؤد ساری بات بتاتا خاموش ہو گیا۔ تانیہ کہاں ہے؟ کیسی ہے وہ؟ اتنا عرصہ ہو گیا میں نے اسے دیکھا بھی نہیں۔ وہ مجھ سے ناراض ہے، مجھے اس سے معافی مانگنی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے اور اس بار داؤد چاہ کے بھی اپنی آنکھوں کی نمی قابو نہ رکھ پایا۔ وہ یہاں نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر رمائسا حیران ہوئی۔ کیا مطلب نہیں ہے؟ کہاں ہے وہ؟ پلیز مجھے بتائیں نا، مجھے اس سے ملنا ہے۔ میرا مطلب ہے آپ تو اس کے بھائی ہیں نا، آپ کہیں گے تو مجھے معاف کر دے گی وہ بے بسی سے رو پڑی تھی۔ نہ جانے کیوں، لیکن تانیہ کے ذکر پر ہی اسے رونا آ رہا تھا۔ داؤد بنا کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ بے بسی سے اس کے پیچھے ہی کمرے سے باہر نکلی۔ اب تک فوٹو داؤد نے اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی۔ وہ باہر آ کر لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھ گیا تو وہ بھی اس کے سامنے ہی بیٹھ گئی۔ تانیہ اب کبھی تم سے نہیں مل سکے گی رمائسا، وہ بولا تو لہجہ بہت ٹوٹا بکھرا تھا۔ رمائسا کو اس کی بات خاک سمجھ نہ آئی۔ ایسے کیسے نہیں ملے گی؟ مجھے پتہ ہے وہ مجھ سے ناراض ہے، لیکن میں اس سے معافی مانگ لوں گی نا۔ رمائسا نے داؤد کو یقین دلانا چاہا۔ داؤد کی آنکھوں سے آنسو پھسلتے گالوں پہ بہہ گئے۔ اس نے چہرہ اٹھایا، رمائسا کو دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے۔ اس نے وہ الفاظ بہت سنگینی سے ادا کیے۔ تانیہ کی موت ہو چکی ہے۔ الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو رمائسا کے کانوں میں اترا۔ وہ سن رہ گئی۔ یقین نہیں ہوا کہ ابھی داؤد نے کیا کہا۔ کتنی ہی دیر وہ سن رہی۔ داؤد کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بہادر مرد ایک بار پھر رو پڑا تھا۔ وہ شل، حیران، ساکت، بے یقین تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہوش میں آنے کے بعد ہی وہ بے یقینی سے پھٹی تھی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ ایک بار پھر آپ سے تم تک آ گئی تھی۔ وہ تانیہ کے بھائی کی عزت کرنا چاہتی تھی، اس لیے اسے آپ کہا تھا، مگر یہ شخص عزت کروانے کے قابل نہیں تھا۔ یہی سچ ہے رمائسا، اس کی موت ہو چکی ہے۔ اتنا بتاتے ہوئے وہ بے ساختہ رو پڑا تھا۔ اس کی سسکیاں سارے فلیٹ میں گونجنے لگیں۔ میری بہن نے میرے ہاتھوں میں جان دے دی۔ وہ رو رہا تھا اور رمائسا کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ بہت دیر کے بعد وہ اس سچ کو پروسیس کر پائی کہ وہ ختم ہو چکی ہے۔ اس کی دوستی، اس کی دوست، سب کچھ مٹی تلے جا سویا۔ کیسے ہوا یہ سب؟ مجھے جاننا ہے۔ اس کی موت کیسے ہوئی؟ اس نے خود کو بہادر بنانے کی کوشش کرتے ہوئے داؤد سے پوچھا۔ 2 ماہ پہلے اسے یونیورسٹی چھوڑ کر میں آفس چلا گیا تھا۔ اس دن میں کچھ لیٹ ہو گیا۔ یونیورسٹی سے واپسی پر کسی نے اسے کڈنیپ کر لیا۔ اس دن وہ لوکل ہی گھر آ رہی تھی، مگر وہ ان لوگوں کو چکمہ دیتی بھاگ نکلی۔
وہ لوگ اسے کسی فارم ہاؤس میں لے گئے تھے، مگر بھاگنے سے پہلے اس نے وہاں پر ایک لڑکی کی فوٹو دیکھی جس کے پیچھے اگلا ٹارگٹ لکھا تھا۔ وہ تمہاری فوٹو تھی۔ رمائزہ بے حد بے یقینی اور حیرانگی سے داؤد کو دیکھ رہی تھی۔ وہاں پر سڑک کے باہر چھوٹی سی دکان پہ بنے ایک PCO سے اس نے مجھے فون کیا۔ اس نے دکاندار سے وہاں کا ایڈریس پوچھا اور مجھے بتایا۔ میں وہاں فوراً بھاگا پہنچا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ جب تک میں وہاں پہنچا وہ لوگ تانیہ کے پیچھے ہی تھے۔ شاید ان لوگوں نے تانیہ کو PCO پر فون کرتے دیکھ لیا تھا۔ تانیہ وہاں سے بھی بھاگ گئی۔ وہ کوئی سنسان کھنڈر تھا۔ میں وہاں پہنچا، میں تانیہ کو بچا چکا تھا۔ وہ میرے پاس کھڑی تھی، وہ لوگ ہمارے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے تانیہ کو اپنے پیچھے کر رکھا تھا۔ میں نہیں جانتا ایک پل میں کیا ہوا۔ وہ لوگ تانیہ کو مجھ سے مانگ رہے تھے، مگر میں نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ پھر اچانک ان میں سے کسی نے گولی چلا دی، لیکن وہ گولی مجھے نہیں لگی، وہ گولی تانیہ کو لگ گئی۔ وہ میرے سامنے آئی اور مجھ پر آئی گولی خود کھا لی۔ وہ سب لوگ وہاں سے ڈرتے ہوئے بھاگ گئے تھے اور میں تنہا رہ گیا۔ میں تانیہ کو بچا نہیں پایا، مگر مرنے سے پہلے اس نے کہا کہ ان لوگوں کا اگلا ٹارگٹ تم ہو، میں تمہیں بچا لوں۔ پورے 2 مہینے میں تمہیں ڈھونڈتا رہا، پھر 2 مہینے بعد مجھے پتہ چلا کہ تم کہاں رہتی ہو۔ سمجھ نہ آئی کیا کروں، اس لیے میں نے تمہیں کڈنیپ کر لیا۔ وہ ساری بات بتانے لگا۔ کون تھے وہ لوگ؟ کس نے مارا تانیہ کو؟ وہ اسی بات میں اٹک گئی تھی۔ وہ لوگ ہیومن آرگن ریکٹ چلاتے تھے۔ لڑکیوں کو فری میڈیکل ٹیسٹ کے بہانے ان لوگوں کے سارے ٹیسٹ وہ لے لیتے تھے۔ پھر بلیک مارکیٹ میں جس کا آرگن جس کے ساتھ میچ ہوتا تھا، پھر وہ اسی لڑکی کو اغوا کر لیتے تھے۔ اس کا آرگن نکالنے کے بعد لڑکی کی لاش کو سمندر کنارے پھینک دیتے تھے، اور ان کی اگلی ٹارگٹ تم تھیں۔ رمائزہ کے کان سائیں کرنے لگے۔ اس نے 2 مہینے پہلے ہی اپنا ایک ٹیسٹ کروایا تھا۔ اس کا مطلب ان کی اگلی شکار رمائزہ ہونے والی تھی۔ وہ پھوٹ کے رو پڑی۔ وہ دونوں رو رہے تھے، بس فرق اتنا تھا کہ اب داؤد بے آواز رو رہا تھا اور رمائزہ با آواز۔ وہ مجھ سے ناراض تھی۔ میں اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی، مگر وہ مجھ سے ناراض ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ میں کیا کروں گی؟ میری دوست مجھے معاف کیے بنا ہی چلی گئی۔ میں کیسے اس سے معافی مانگوں گی؟ یہ تم نے کیا کیا تانیہ؟ مجھے بچانے کے لیے اپنی موت کو دعوت دے دی۔ تم تو مرنے کے بعد بھی دوستی کا حق ادا کرنا نہیں بھولی، اور میں کیسی دوست تھی؟ تمہارا اتا پتہ ہی نہیں رکھا۔ وہ رو رہی تھی، سسک رہی تھی، وہ تڑپ رہی تھی، اور داؤد خاموش بیٹھا تھا۔ اس واقعے کو 1 مہینہ مزید گزر گیا تھا۔ وہ پچھلے 1 مہینے سے داؤد کے فلیٹ میں ہی تھی۔ داؤد روز آتا تھا، 1 گھنٹہ وہاں اس کے پاس رکتا تھا، اس کی ضرورت کی ہر چیز لاتا تھا۔ وہ جو کھانے کی فرمائش کرتی وہ لے آتا تھا، پھر واپس وہ اپنے گھر چلا جاتا۔ یہ اپارٹمنٹ اس نے تانیہ کے کہنے پر ہی لیا تھا۔ تانیہ کو یہ اپارٹمنٹ بہت پسند تھا۔ اس 1 مہینے میں سفیان پاگلوں کی طرح رمائزہ کو ڈھونڈ رہا تھا، مگر اب تک رمائزہ کا کوئی بھی نام و نشان نہیں ملا تھا۔ وہ کچن میں کھڑی تھی اور اپنے لیے سموسے فرائی کر رہی تھی۔ اس 1 مہینے میں اس نے کچھ تھوڑا بہت کھانا بنانا سیکھ ہی لیا تھا۔ اب تو اسے سفیان نے ایک موبائل بھی لا دیا تھا، اور اس نے زندگی میں ایسی حقیقت کو سنا تھا جس کے بعد رمائزہ کچھ بھی سننے کے قابل نہیں رہی تھی۔ یہ 15 دن پہلے کا ذکر تھا جب اسے سفیان نے بتایا داؤد لکھنا ہوگا شاید۔ داؤد نے بتایا کہ اس ریکٹ کے پیچھے کا ماسٹر مائنڈ کون تھا، اور یہ جاننے کے بعد رمائزہ کی آنکھوں میں بدلے کی آگ تھی۔ اسے بس ہر حال میں تانیہ کے قاتلوں سے بدلہ لینا تھا، چاہے اس کے سامنے مقابل کوئی بھی ہو۔ اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اسے لگا شاید داؤد آیا ہوگا۔ یہ عصر کا وقت تھا۔ اکثر اس ٹائم داؤد آتا تو نہیں تھا، لیکن وہ حیران ہوئی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر اس کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ اس 1 مہینے میں اس کی داؤد سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ گھنٹوں بیٹھ کے تانیہ کے بارے میں باتیں کرتے تھے، اور رمائزہ نے اس سے وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ تانیہ کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں داؤد کا ساتھ دے گی۔ اب وہ سموسوں کو پلیٹ میں نکال رہی تھی۔ اچھا ہوا تم آ گئے مسٹر کڈنیپر، دیکھو آج میں نے پہلی بار کوکنگ کی ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے چہرہ موڑے پیچھے دیکھا، مگر سامنے کسی غیر کو دیکھتے ہوئے وہ حیران رہ گئی، اور اس سے زیادہ حیران تو اشفاق صاحب تھے۔ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ جو اپنی کوئی ضروری فائل لینے کے لیے فلیٹ میں آئے تھے، حیرانگی سے فلیٹ میں کسی غیر لڑکی کو دیکھا، وہ بھی وہ لڑکی جسے وہ جانتے نہیں تھے۔ انہوں نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ انہیں دیکھتے ہوئے رمائزہ کے چہرے کا سارا خون نچڑ گیا۔ آپ کون ہیں؟ اس کے ہاتھوں سے پلیٹ چھوٹتے بچی۔ یہ تو میرا فلیٹ ہے بیٹا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ نرمی سے بات کر رہے تھے، مگر رمائزہ اندر تک کانپ سی گئی۔
وہ میرا نام رمائسہ ہے، میں وہ داؤد، وہ اتنا ہی کہہ سکی جو وہ درمیان میں ہی بول پڑے۔ کیا تمہیں داؤد لے کے آیا ہے؟ پتہ نہیں یہ لڑکا کیا کیا کرتا ہے۔ ان کے لہجے سے ہی وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ شاید وہ داؤد کے باپ تھے۔ آپ داؤد کے فادر ہیں؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلا اور رمائسہ کو ایک نئی پریشانی نے آن گھیرا۔ ابا کے فون پر وہ بھاگا بھاگا فلیٹ میں داخل ہوا اور حیرانگی سے سامنے کا منظر دیکھ رہا تھا، جہاں صوفے پر رمائسہ پریشان سی دانت پہ دانت جمائے بیٹھی تھی اور سائڈ پر ہی اشفاق صاحب کھڑے ٹہل رہے تھے۔ آؤ آؤ برخوردار، بس تم سے یہی امید رہ گئی تھی۔ ابا، ان کے لہجے میں غصہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہنے کی کوشش کرتا، انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے خاموش کروا دیا۔ بس اس سے زیادہ کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر لڑکی پسند آ گئی تھی، نکاح کرنا ہی تھا تو پھر مجھے بتا بھی سکتے تھے، لیکن نہیں، تم نے تو باپ کو نکاح نامے میں آٹوگراف دینے کے لائق بھی نہیں سمجھا۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ داؤد کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ داؤد نے حیرانی سے رمائسہ کو دیکھا جو کان کو ہاتھ لگا رہی تھی اور لبوں سے سوری بول رہی تھی۔ اس نے یہ کہانی بنائی تھی۔ داؤد نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گھورا۔ تم دونوں صبح ہونے سے پہلے اپنے نکاح نامے کے ساتھ گھر پہ پہنچو۔ کس طرح چھپ کے فلیٹ میں رہ رہے ہو؟ نکاح ہی کیا ہے، کوئی گناہ تو نہیں کیا جو اس طرح چھپتے پھر رہے ہو؟ سختی سے کہتے اشفاق صاحب بنا داؤد کی کوئی بات سنے فلیٹ سے باہر نکل گئے۔ اس نے حیرانگی سے رمائسہ کو دیکھا۔ یہ کیا بکواس کی تم نے ابا سے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ میں کیا کرتی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ اوپر سے وہ مجھے پہچان گئے تھے کہ میں عثمان ہاشمی کی بیٹی ہوں، اس لیے کہانی بنا ڈالی کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور تم نے مجھ سے نکاح کر لیا ہے۔ اب میں کیا کہتی کہ بنا کسی رشتے کے میں یہاں رہ رہی ہوں، تو وہ تم پہ ہی الٹا گرجتے۔ رمائسہ نے صاف جھنڈی دکھاتے خود کو سارے میس سے باہر نکال لیا۔ اب کیا کریں گے؟ کہاں سے لے کے آئیں گے نقلی نکاح نامہ؟ تو تمہیں کس نے کہا ہے کہ نقلی نکاح نامہ لے کے آؤ؟ ہم اس جھوٹ کو سچ بنا لیتے ہیں۔ اس کی بات سنتے ہوئے داؤد حیران رہ گیا۔ اسے رمائسہ کی دماغی حالت پہ شبہ ہوا تھا۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ وہ چلایا تھا، مگر رمائسہ پرسکون تھی۔ بہت شوق تھا میری حفاظت کرنے کا، تانیہ کا وعدہ پورا کرنے کا، مجھے ہر برائی سے بچانے کا، تو اب تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ میں مزید تمہارے ساتھ بنا کسی رشتے کے نہیں رہوں گی۔ وہ بہت سنجیدہ تھی۔ چلو اسی وقت مجھ سے نکاح کرو۔ اس کے لہجے کی سختی تھی کہ داؤد ایک دم خاموش ہو گیا، اور حیرانگی کی بات تھی اگلے 1 گھنٹے بعد اس کے سامنے بیٹھا اس سے نکاح کر چکا تھا۔ رمائسہ کی باتوں کا اثر تھا کہ داؤد مان گیا۔ نکاح کے بعد وہ وہیں فلیٹ میں رک گیا۔ اب کوئی فائدہ نہیں تھا گھر جانے کا۔ جانتا تھا کہ ابا سے ڈانٹ الگ پڑے گی۔ وہ دونوں اس وقت لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اس کے سامنے کھانے کا سامان رکھ رہی تھی۔ اس نے نیٹ سے دیکھتے ہی کافی ڈشز سیکھ لی تھیں۔ تمہیں ایک بات بتاؤں؟ اس نے اچانک ہی داؤد کو مخاطب کیا۔ وہ حیران ہوا، پھر سوالیہ آئی برو اچکائی جیسے اسے بولنے کا موقع دیا ہو۔ تمہیں پتہ ہے تانیہ کی اور میری کس بات پہ لڑائی ہوئی تھی؟ وہ مسکرا رہی تھی، آنکھوں میں نمی آن ٹھہری۔ کس بات پر؟ داؤد نے بھی تجسس کے تحت پوچھ لیا۔ اس نے کہا تھا تمہیں پتہ ہے تم بہت اچھی ہو رمائسہ، کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ تمہیں اپنی بھابھی بنا لوں۔ رمائسہ اس کی بات سنتی ہنس پڑی تھی۔ اچھا اگر ایسی بات ہے تو پھر میں بھی تمہیں اپنی بھابھی بنا لوں گی۔ رمائسہ کی بات سنتی تانیہ کی مسکراہٹ پھیکی پڑی۔ ہرگز نہیں، مجھے تمہارا بھائی بالکل پسند نہیں ہے۔ ایسے کرپٹ اور برے انسان سے میں تو اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ تانیہ کی بات سنتے ہوئے رمائسہ کے چہرے پر ناگواری آئی تھی۔ میرا بھائی سیاستدان ضرور ہے مگر برا نہیں ہے۔ رمائسہ نے اپنے بھائی کی حمایت کرنی چاہی۔ تم نہیں جانتی یہ سیاستدان کیسے ہوتے ہیں، اس لیے تو تمہارے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتی رمائسہ، لیکن تمہارا بھائی بہت برا ہے۔ جانے اسے رمائسہ کے بھائی میں ایسی کیا برائی نظر آئی تھی؟ اسی بات پہ رمائسہ اور تانیہ کی بحث بڑھتی گئی تھی اور بالآخر ایک جھگڑے میں تبدیل ہو گئی۔ تانیہ نے اس جھگڑے کو ختم کر دیا اور خاموشی اختیار کر لی۔ وہ بتا کر خاموش ہوئی تو داؤد سن رہ گیا۔ شاید اس نے میرے بھائی کی شکل دیکھتے ہوئے ہی یہ جان لیا تھا کہ میرا بھائی انسان نہیں ہے، ایک درندہ ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے اسے 15 دن پہلے داؤد کی وہ بات یاد آئی جب داؤد نے بتایا کہ اس ریکٹ کو چلانے والا کوئی اور نہیں سفیان ہاشمی ہی تھا، مگر وہ صرف اس ریکٹ کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ چلانے کے لیے بہت سارے لوگ رکھے ہوئے تھے۔ شاید سفیان یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے گروہ کا شکار تم ہونے والی ہو، اس لیے کہتے ہیں جو برا کرتے ہیں اس کے ساتھ برا ہوتا ہے۔ اس کی ناک کے نیچے سے وہ اسی کی بہن کو اغوا کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ میں تم تک پہنچ گیا۔ داؤد کی بات پر وہ مسکرائی تھی۔ ویسے تم بہت اچھے کڈنیپر ہو۔ اگر تم تانیہ کے بھائی نہ ہوتے تو تمہارا شکریہ ادا نہ کرتی، مگر تم تانیہ کے بھائی ہو تو میں دل سے تمہارا شکریہ ادا کر رہی ہوں۔ وہ مسکرائی تھی۔ داؤد نے حیرانی سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ مسکراتی ہوئی پیاری لگتی تھی۔
सिर्फ तान्या का भाई हूँ, अब तुम्हारा कुछ नहीं लगता? उसने ताज़ा हुए निकाह की जानिब इशारा करते पूछा तो रमाइसा हंस पड़ी थी। हरगिज़ नहीं, उसकी बात सुनते वो भी हंस दिया। यह अगली सुबह 8 बजे का वक्त था। वो दोनों अब दाऊद के घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में ही रमाइसा ने ज़बरदस्ती गाड़ी रुकवा दी। रुको, मुझे भूख लग रही है, चलो कुछ खाने चलते हैं। रेस्टोरेंट को देखते हुए ही भूख लगती थी। दाऊद मुस्कुराते हुए गाड़ी से बाहर निकल आया। इससे पहले कि वो दोनों रेस्टोरेंट की जानिब बढ़ते, न जाने कहाँ से 7-8 गार्ड्स आए और जल्दी से उन्होंने दाऊद को बाजू से दबोच लिया और फ़ौरन रमाइसा को पीछे किया, जैसे उसे हिफाजत देने की कोशिश की। इतने में सुफियान भी करीब आया। जब वो दोनों बिल्डिंग से बाहर निकल रहे थे, सुफियान के एक गार्ड ने उन्हें देख लिया था। वो लोग तब से उनका पीछा कर रहे थे। सुफियान को भी इत्तला कर दी गई थी। छोड़ो मुझे, छोड़ो! रमाइसा चीख चिल्ला रही थी, मगर गार्ड्स अगले ही पल बिना दाऊद को मौका दिए उसे मारना शुरू कर चुके थे, जिसे देखते रमाइसा की चीखें निकल गईं। सुफियान उसके पास आया। रमाइसा, तुम ठीक तो हो? इस शख्स की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें हाथ लगाने की, तुम्हें अगवा करने की? वो चिल्ला रहा था, मगर रमाइसा ने अगले ही पल सुफियान को खुद से दूर किया। खबरदार मुझे हाथ लगाए तो, मैं कह रही हूँ छोड़ो इन्हें। वो बहुत मुश्किल से खुद को गार्ड से छुड़वाती हुई आगे बढ़ी और जल्दी से दाऊद के पास पहुँचते हुए उसने गार्ड्स को दूर धकेला। वो सारे एकदम से दूर हो गए। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे शौहर को हाथ लगाने की? वो चीखी थी। उसके बाद आगे बढ़ी थी और दाऊद के सीने से जा लगी कि दाऊद खुद साकित रह गया। वो इतनी इमोशनल क्यों हो गई थी? सब हैरान हुए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये क्या बकवास कर रही हो रमाइसा? सुफियान गुस्से से बोला। ये बकवास नहीं है, ये शख्स मेरा मुहाफ़िज़ और मेरा शौहर है। आप लोगों की हिम्मत कैसी हुई इसे हाथ लगाने की? वो गार्ड्स को देख के धाड़ी थी। गार्ड्स खामोशी से चेहरा झुका गए। तुमने शादी कर ली, वो भी इस शख्स से जो तुम्हें अगवा करके ले गया था? सुफियान हैरानगी से पूछ रहा था। इस शख्स ने मुझे अगवा नहीं किया, इस शख्स ने मुझे आप जैसे जालिम दरिंदों से बचाया है। और आपको भाई कहते हुए शर्म आ रही है? जानते हैं भाई कैसे होते हैं? तो इस शख्स को देखें। वो दाऊद के सीने पे हाथ रखती बोली थी, ये शख्स ऐसा होता है भाई जो अपनी बहन से किया एक वादा निभाने के लिए किसी भी गैर लड़की को हिफाजत दे। आपसे अच्छा तो दाऊद मीर है सुफियान हाशमी। वो चिल्लाई थी और सुफियान के सर पे जैसे धड़ाधड़ आसमान फट पड़ा था। रमाइसा, ये तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो? वह हैरानगी से पूछ रहा था। आप जैसे दरिंदे से इसी लहजे में बात की जाती है। आपकी वजह से तान्या की मौत हो गई, मेरी जान से अजीज़ दोस्त इस दुनिया से चली गई। और सुफियान एकदम से हैरान रह गया। वो अक्सर सुफियान से तान्या का जिक्र करती थी और वो जानता था तान्या उसके लिए क्या है। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने क्या किया तान्या के साथ? सुफियान ने नरमी से पूछा। दाऊद के दोनों हाथ बेसाख्ता उसकी कमर के गिर्द थे। वो अभी तक दाऊद के हसार में खड़ी थी। क्या किया आपने? आप जैसा दरिंदा जो लड़कियों को अगवा करके ब्लैक मार्केट में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का रैकेट चलाता है, उसे इतना ही नहीं पता कि उसकी अपनी बहन भी उनके निशाने पे आ चुकी है। अगर दाऊद ने मेरी जान ना बचाई होती तो फिर आपके वो चमचे उनकी अगली शिकार मैं थी। लेकिन नहीं, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आप खुद भी एक बहन के भाई हैं, या फिर दौलत के लालच में इतने अंधे हो चुके हैं कि आप हलाल और हराम की तमीज़ भूल गए हैं। 6 महीने पहले मुझे तान्या ने कहा था कि तुम्हारा भाई बहुत बुरा है, और आज मुझे यकीन हो गया कि तुम वाकई बहुत बुरे इंसान हो सुफियान हाशमी। मेरी रगों में भी वही खून है जो तुम्हारी रगों में है। मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हें मैं खुद अपने हाथों से जेल में भिजवाऊँगी। तुमसे तान्या की मौत का बदला लेके रहूँगी। ख़बरदार, अगर आज के बाद तुमने मेरे शौहर को हाथ लगाने तो क्या इसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी की तो तुम इस रमाइसा को अपने मुकाबिल पाओगे। वो चीखती चिल्लाती दाऊद का हाथ पकड़े जा चुकी थी और सुफियान तकलीफ़ की ज़्यादती से दंग रह गया। उसे वाकई अंदाज़ा नहीं था उसके आदमी उसकी बहन को ही टारगेट करेंगे। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को टारगेट करने की? बेवकूफ़ इंसानों, एक बार पहले तस्दीक तो करते वो लड़की कौन है। वो अपने सामने खड़े अपने आदमियों को देख के धाड़ा था, जो सारे कुर्सी पे बंधे थे और उन पे काफ़ी सितम किया गया था। सर, हम नहीं जानते थे वो आपकी बहन होंगी। एक ने ज़बान चलाने की कोशिश की। अगले ही पल सुफियान के हाथ में मौजूद गन से एक गोली निकली थी और सीधा उस आदमी के माथे का निशाना ले गई। मेरी बहन पे जो बुरी नज़र डालेगा उसका यही अंजाम होगा। वो अभी ये सब कह रहा था जब अचानक ही सायरन की आवाज़ चलने लगी। न जाने कहाँ से पुलिस उसके खुफिया अड्डे में दाखिल हुई। अगले ही पल उसके सारे आदमियों को हिरासत में ले लिया गया। सुफियान ने भागने की कोशिश नहीं की, उसने खुद को खुद ही सरेंडर करवा दिया। पुलिस ने उसके हाथों में हथकड़ी पहनाई। जब वो बाहर निकला तो सामने सड़क पर एक गाड़ी खड़ी थी और वो दोनों गाड़ी के पास ही खड़े थे। रमाइसा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी।
قیامت کے دن میں اپنی ماں اور اپنی دوست تانیہ دونوں کو فخر سے کہہ سکوں گی کہ میں نے غلط کا ساتھ نہیں دیا، میں سرخرو ہو گئی۔ کاش اب میرے بھائی نہ ہوتے، خدا ہر بہن کو داؤد میر جیسا بھائی عطا کرے۔ آج کے بعد ہماری کبھی ملاقات نہیں ہوگی، چلتی ہوں۔ اتنا کہتے وہ گاڑی میں جا کے بیٹھ گئی۔ داؤد نے ایک آخری نگاہ سفیان پہ ڈالی۔ اب پتہ چلا جب دوسروں کی بہنوں کی زندگیاں ان سے چھینتے تھے تو کیسا محسوس ہوتا تھا۔ تم نے تو میری بہن کو مار کر مجھ سے دور کیا، مگر تمہاری بہن جیتے جی ہی تمہارے لیے خود کو مار چکی ہے۔ داؤد کے چہرے پر ایک تمسخرانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ صرف رمائزہ کو حفاظت دینا چاہتا تھا، مگر یہ سب اس نے سوچا نہیں تھا۔ سفیان کو بے بس دیکھتے سکون محسوس ہو رہا تھا، وہ بھی اپنی تانیہ کے لیے اتنا ہی بے بس ہوا تھا۔ وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، وہ سنجیدگی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تانیہ نے مرنے سے پہلے آخری بات کیا کہی تھی؟ اچانک ہی خاموش گاڑی میں داؤد کی آواز گونجی۔ تانیہ کے ذکر پہ رمائزہ حیران ہوئی۔ کیا کہا تھا؟ اس نے بے حد بے چینی سے پوچھا۔ اس نے کہا تھا کہ آپ دنیا کے سب سے اچھے بھائی ہیں، خدا ہر لڑکی کو آپ جیسا بھائی عطا کرے، اور آج تم بھی وہی بات کہہ رہی ہو۔ مجھے اچھا لگا، ایسا لگ رہا ہے آج میں تانیہ کی نظروں میں سرخرو ہو گیا۔ وہ مسکرایا تھا تو رمائزہ بھی مسکرا پڑی۔ تم نے ثابت کر دیا تم بہترین دوست ہو، تم نے وفاداری نبھائی اور خون کے رشتے بھی چھوڑ دیے۔ وہ واقعی اس لڑکی کی جرت پہ حیران تھا۔ رمائزہ کچھ نہیں بولی، آنکھوں میں نمی آن ٹھہری۔ تم اچھے انسان ہو، میں نہیں جانتی مجھے کب تم سے محبت ہوگی، لیکن بس تمہیں مزید تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ میں ساری زندگی تمہارے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے ایک بھی نوکر نہیں چاہیے، میں اتنی قابل ہو چکی ہوں کہ ہم دونوں کے لیے کھانا بنا سکتی ہوں اور ہمارے گھر کو اچھے سے چلا سکتی ہوں۔ انکل کا بالکل ویسے خیال رکھ سکتی ہوں جیسے ان کا خیال تانیہ رکھتی تھی۔ میں تانیہ تو نہیں ہوں، لیکن اس کی کمی پوری کرنے کی کوشش ضرور کروں گی۔ بات کے آخر تک اس کی آواز بھیگ گئی تھی۔ داؤد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کے چہرے پہ سرخی چھائی۔ تمہیں پتہ ہے تانیہ نے اس کے بعد بھی ایک بات کہی تھی۔ وہ حیران ہوئی۔ کیا کہا تھا؟ اس نے کچھ پریشانی سے پوچھا۔ اس نے کہا تھا بھائی رمائزہ کو بچا لیں، وہ لوگ اسے جان سے مار دیں گے، اسے اپنی عزت بنا لیجیے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ آپ کی بیوی بنے۔ میں نے ساری زندگی اسے اپنی بھابھی بنانے کا خواب دیکھا ہے۔ وعدہ کریں مجھ سے میرا یہ خواب پورا کریں گے۔ اس نے تانیہ کے الفاظ من و ان دہرا دیے اور رمائزہ حیران رہ گئی۔ کیا ایسا واقعی تانیہ نے کہا تھا؟ وہ بے حد بے یقین تھی۔ داؤد نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تانیہ کی آخری خواہش کیا تھی؟ داؤد نے کندھے اچکائے تھے۔ میں تمہاری زندگی میں محافظ کے طور پہ آنا چاہتا تھا، زبردستی شوہر بن کر مسلط نہیں ہونا چاہتا تھا۔ ویسے بھی تانیہ سے کیا ایک وعدہ نبھانے کے لیے تمہاری زندگی تباہ نہیں کر سکتا تھا، مگر جب تم نے کہا کہ تمہیں ہر حال میں مجھ سے نکاح کرنا ہے تو میں مان گیا، کوئی مزاحمت نہیں کی۔ لیکن تمہیں جاننے کے بعد میں نے جانا ہے رمائزہ تم بہت اچھی ہو۔ جب ان گارڈز نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تم کس طرح میری تکلیف پہ تڑپ اٹھی تھی۔ میرے چہرے پر ذرا سی چوٹ دیکھتے تمہیں کتنی تکلیف ہوئی۔ تم بے ساختہ میرے قریب ہوتی میرے سینے سے لگ گئی تھیں، تم مجھے پروٹیکٹ کر رہی تھیں جو کہ کوئی بھی نہ کر سکتا۔ I don't know how and why but I am deeply in love with you۔ اتنا کہتے اس نے رمائزہ کے ہاتھ کو لبوں سے لگایا اور رمائزہ سر سے لے کے پیر تک بلش کر گئی۔ اب وہ دونوں واپس گھر جا رہے تھے، اس آشیانے کی طرف جو ان دونوں نے مل کر اب تعمیر کرنا تھا، اور دور کہیں شاید تانیہ کی روح کو سکون مل گیا تھا۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اگر میں اپنا فیڈ بیک دوں تو اسٹارٹنگ میں بہت انٹرسٹنگ لگا، پھر بیچ میں کیونکہ ہمیں ایکچوئل فیکٹس نہیں پتہ تھے تو مجھے بڑا ڈرامٹک سا لگا کہ یہ کیا اغوا ہو گئی، اتنی چل ماحول ہے اس کا اور ہیرو کیسا ہے، مطلب تھوڑا سا مجھے کویشچنز ریز ہو رہے تھے، بٹ جب اینڈ سنا تو پھر سب کچھ جسٹیفائی ہو گیا، چیزیں سمجھ آنا شروع ہو گئیں۔ کیونکہ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ جب باپ اور بھائی اتنے اثر رسوخ والے ہیں لڑکی کے، تو یہ لڑکا، یہ ہیرو جو ہے، اس نے انٹری ایمی ماری ہے، ان کو بتا دے بس کہ اس کو خطرہ ہے اس کی جان کو، وہ خود بچا لیں گے۔ تو مجھے میرے دماغ میں یہ سوال آ رہا تھا، لیکن بہرحال اوور آل ایک اچھی سٹوری تھی۔ تھوڑے بہت لوپ ہولس تھے، بٹ اتنا نہیں کہ ہم بہت زیادہ کویشچنز اٹھائیں یا کہیں کہ اچھا نہیں تھا، اچھا تھا ناول۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔